ایم پی ٹی وی کے ساتھ مجاہد پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آداب پیش کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ویلاگ میں ذکر کریں گے کہ سابق صدر رفیق تارڑ نے جنرل پرویز مشرف کے سلیوٹ کا جواب کیوں نہیں دیا تھا۔ محمد رفیق تارڑ نواز شریف کے دوہری حکومت میں 1998 سے 2001 تک پاکستان کے صدر رہے۔ جب سابق صدر رفیق تارڑ ایوان صدر سے آخری دن رخصت ہو رہے تھے تو چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف بھی ایوان صدر کی چوتھی منزل سے اس کے ساتھ نیچے اترے۔ رفیق تارڑ جب گاڑی میں سوار ہو گئے اور رخصت ہونے لگے تو اس دوران جنرل مشرف نے رفیق تارڑ کو سلوٹ کیا، جس کا جواب انہیں نہیں ملا۔ اب سوال یہ ہے کہ رفیق تارڑ نے آرمی چیف پرویز مشرف کے سلوٹ کا جواب کیوں نہیں دیا؟ بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں اس واقعے سے پردہ اٹھایا ہے کہ معاملات اس انتہا تک کیسے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ یہ مئی 2001 کی بات ہے جب ایوان صدر کے ایک ڈنر میں شریک پاکستان ایٹمی پروگرام کے خالق ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے صدر مملکت رفیق تارڑ سے تنہائی میں بات کرنے کی خواہش کی اور بتایا کہ فوج نے آپ کو رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چند روز کے بعد خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے کانوکیشن میں صدر مملکت سے ڈاکٹر قدیر خان کی ایک اور ملاقات ہوئی، جس میں انہیں بتایا گیا کہ جمہوری حکومت کے خاتمے کے بعد فوجی قیادت نے اب صدر مملکت کو بھی رخصت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ خبر کچھ اخبارات نے بھی شائع کر دی۔ سینیٹر عرفان صدیقی، جو اس وقت صدر مملکت کے ترجمان تھے، کے مطابق رفیق تارڑ صوابی سے واپس آ کر ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے جنرل مشرف کے معتمد ساتھی طارق عزیز کو ایوان صدر طلب کر لیا اور ان سے چیف ایگزیکٹو کے دفتر سے نکلنے والی اطلاعات کی تصدیق مانگی۔ صدر مملکت کی بات چیت اور سوالات پر طارق عزیز نے خاموشی اختیار کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ وہ اس سلسلے میں جنرل مشرف سے بات کر کے ہی کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ کچھ دنوں کے بعد طارق عزیز نے صدر مملکت کو آگاہ کیا کہ چیف ایگزیکٹو 13 جون کو اپنے ساتھیوں سمیت ایوان صدر میں ڈنر کے خواہش مند ہیں۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ڈنر کے دوران پرویز مشرف نے پہلے مدعو کرنے اور پھر فوجی کارروائی کے بعد ان کی خواہش پر صدارت کا منصب سنبھالے رکھنے پر رفیق تارڑ کا شکریہ ادا کیا۔ ان رسمی کلمات کے بعد مشرف اپنے اصل موضوع پر آئے اور کہا کہ عوام میں بے چینی ہے اور بیرونی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں چونکہ کوئی واضح نظام نہیں، اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اس لیے صدر تارڑ کا جانا اور خود جنرل مشرف کا صدر کا منصب سنبھالنا ضروری ہو گیا ہے۔ جواب میں رفیق تارڑ نے کہا کہ میں ایک منتخب صدر ہوں جس نے الیکٹورل کالج سے ریکارڈ تعداد میں ووٹ لے کر یہ منصب سنبھالا ہے، اس لیے میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کے کہنے پر یوں مستعفی ہو کر یہ منصب چھوڑ دوں۔ آپ جو چاہتے ہیں کر لیں، میں مستعفی نہیں ہوں گا۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ جنرل مشرف اور ان کے ساتھی یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہیں توقع ہی نہیں تھی کہ مارشل لاء کے نفاذ کے بعد سویلین نظام کے تنہا نمائندہ اتنا دو ٹوک اور جرأت مندانہ موقف اختیار کریں گے۔ رفیق تارڑ نے کہا کہ جنرل مشرف کی صدارت کی خواہش اپنی جگہ، لیکن اس خواہش کی تکمیل کا قانونی طریقہ کیا ہوگا؟ بظاہر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، جس پر جنرل غلام محمد نے کہا کہ آپ کے مستعفی ہو جانے سے یہ راستہ ہموار ہو جائے گا۔ بات چیت کے اس مرحلے پر تلخی پیدا ہو گئی اور صدر تارڑ نے کہا کہ میں کسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر اس منصب پر نہیں بیٹھا، میں ایک منتخب صدر ہوں۔ صدر مملکت کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ جنرل یوسف درمیان میں ہی بول پڑے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا آئین آپ کو استعفے کی اجازت نہیں دیتا؟ اس جملے پر تلخی میں مزید اضافہ ہو گیا اور صدر مملکت نے کہا کہ آئین استعفے کی اجازت دیتا ہے، لیکن استعفے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ صدر اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو پیش کرتا ہے، لیکن آپ لوگ اسمبلی توڑ کر یہ راستہ خود بند کر چکے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی تو اس مرحلے پر طارق عزیز نے مداخلت کی اور صدر مملکت سے کہا کہ سر آپ کوئی راستہ نکالیں۔ صدر مملکت نے یہ بات اطمینان کے ساتھ سنی اور نہایت دو ٹوک الفاظ میں کہا، آپ استعفیٰ چاہتے ہیں تو راستہ نکالنا بھی آپ کا کام ہے، میرا نہیں، میں استعفیٰ ہرگز نہیں دوں گا۔ اس مکالمے کے بعد گفتگو ختم ہوئی اور صدر مملکت کو مستعفی ہونے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آنے والا وفد ناکام ہو کر واپس چلا گیا۔ یہی ملاقات تھی جس میں ایک موقع پر صدر تارڑ نے کہا
کہ میں سپریم کمانڈر ہوں اور اس حیثیت میں آپ سب لوگ میرے ماتحت ہیں، جو نہ استعفیٰ مانگنے کے مجاز ہیں اور نہ میں آپ کو استعفیٰ دینے کا پابند ہوں۔ اگلے روز ISI کے سربراہ دفتری اوقات میں ایوان صدر پہنچے اور انہوں نے صدر مملکت کو آگاہ کیا کہ جنرل مشرف کچھ دنوں کے بعد انڈیا جانے والے ہیں۔ ملک اور قوم کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ ایک مضبوط حیثیت میں انڈیا جائیں، اس لیے اچھا ہوگا کہ وہ مستعفی ہو جائے، کیونکہ جنرل مشرف نے 20 جون کو صدر مملکت کی حیثیت سے حلف لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ صدر تار نے اس موقع پر پہلے کی طرح نہایت مضبوط موقف اختیار کیا اور کہا کہ فوج کے مقابلے میں اگرچہ وہ بہت کمزور ہیں اور کوئی بڑی مزاحمت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ مستعفی نہیں ہوں گے۔ ان واقعات اور پیغامات کے تبادلے کے بعد صدر رفیق تار نے مستعفی ہوئے بغیر ایوان صدر خالی کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ مزید کسی بدمزگی سے بچا جا سکے۔ صدر مملکت کی ان تیاریوں کی اطلاع ملنے پر طارق عزیز 16 جون کو ایک مرتبہ پھر ایوان صدر آئے اور جنرل مشرف کی طرف سے انہیں پیغام دیا کہ وہ اس طرح ایوان صدر سے نہ جائے، کیونکہ پرویز مشرف چاہتے ہیں کہ وہ 19 جون کو ایوان صدر میں رفیق تار کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ دیں۔ عرفان صدیقی کے مطابق صدر رفیق تار نے اس کے جواب میں یہ موقف اختیار کیا کہ جس انداز میں انہیں منصب چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اس میں اس قسم کے نمائشی اقدامات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا یہ ریکارڈ پر رہے کہ نہ میں نے استعفیٰ دیا ہے اور نہ میں نے کسی الوداعی تقریب میں شرکت کی ہے۔ 20 جون کو جنرل مشرف ایوان صدر پہنچے، لیکن اس سے قبل چیف ایگزیکٹو آفس سے ایک چیف ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ ہنگامی ترمیمی حکم مجریہ 2001 سے فوری قبل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے منصب پر فائز شخص اپنے عہدے سے فارغ سمجھا جائے گا۔ گویا جو کام آئین اور قانون کے ذریعے ممکن نہیں تھا اسے چیف ایگزیکٹو کے حکم نامے کے ذریعے ممکن بنا لیا گیا، جس کے لیے کسی آئینی اور قانونی سہارے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس حکم نامے کے ساتھ ہی ایک اور حکم نامہ بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا تھا اگر کسی بھی وجہ سے صدر مملکت کا عہدہ خالی ہو جائے تو چیف ایگزیکٹو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا صدر بن جائے گا۔ جنرل پرویز مشرف ان حکم ناموں کے اجرا کے بعد ایوان صدر پہنچے تو صدر رفیق تار نے دفتر چھوڑ دیا۔ ایوان صدر سے جاتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے انہیں سلوٹ کیا، جس کا رفیق تار نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی طرح ایک منتخب صدر کے عہدہ صدارت کا خاتمہ ایک غیر جمہوری اور غیر آئینی طریقے سے ہوا۔